اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج برج کورس 7ویں جماعت اردو مضمون کے لیے 16واں دن ہے اور 16ویں شیٹ لے کر ہم حاضر ہیں۔ امید ہے کل آپ نے 15ویں شیٹ پر جو امتحان یا ٹیسٹ لیا گیا تھا اس میں پورے مارکس حاصل کیے ہوں گے اور ٹیسٹ کی شیٹ جو ہے اپنے ٹیچرس استاد کے پاس جا کر جمع کر دیے ہوں گے۔ آئیے 16ویں دن میں تصویر خوانی کی بات کی گئی ہے۔ آؤ معلوم کریں استاد یا سرپرست کی مدد سے اکتسابی بالادگی کا صندوق میں سے تصویر بیانی کے کارڈ کو سمجھائیں اور طلبہ اس پر منحصر پوچھے گئے سوالات کے جوابات دیں۔ یہ استاد کے لیے ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ استاد ایک کارڈ آپ کو بتائیں گے اور آپ سے کچھ سوالات پوچھیں گے، آپ کو جواب دینا ہے۔ وہ آپ کو خالی معلومات دی گئی ہے، آؤ اہلیت پیدا کریں۔ ایک تصویر دی گئی ہے اور نیچے لکھا ہے کہ ایک تصویر کی وضاحت معلم کریں گے۔ وضاحت کرتے وقت کیا سوچا گیا، یہ طالب علم کو بتائیں گے۔ اس تصویر میں لڑکے ہیں، اس تصویر میں لڑکیاں ہیں، اس تصویر میں درخت ہیں۔ اس طرح کی طے شدہ ساخت کے جملے ابتدا میں طلبہ تیار کریں گے۔ تصویر سے سوالات پوچھنے کی مشق ہونے کے بعد تصویر بیانی میں تسلسل آتا ہے۔ تصویر بیانی کرنے سے پہلے تصویر کے مختلف کردار کا ایک دوسرے سے کیا تعلق ہوگا اور بعد میں کیا ہوگا، تصویر کے کردار کا ماحول سے اور ماحولی کردار سے کیا تعلق ہوگا، بچے ایک دوسرے سے کیا کہہ رہے ہوں گے، اس تعلق سے اندازہ قائم کر کے طالب علم کو تصویر بیانی کے لیے تیار کرنا ہے۔ دیکھیے ایک تصویر دی گئی ہے، میں اس میں کچھ جملے کہہ رہا ہوں، اس جملے کو سمجھتے ہوئے آپ کسی بھی تصویر کو دیکھ کر آپ تصویر بیانی کر سکتے ہیں۔ تصویر بیانی کرنا مطلب تصویر کو دیکھ کر اس میں کیا موجود ہے، کیا سبق دیا گیا ہے، کیا نصیحت کی گئی ہے، وہ بیان کرنا۔ آپ کو لکھنا نہیں ہے، بیان کرنے کی بات کی گئی ہے۔ اس تصویر میں ایک بچہ ہے، اپنی ماں کا پیر دبا رہا ہے۔ یہ ماں کی خدمت کا انوکھا انداز ہے، ماں کی اچھی تربیت کا نتیجہ ہے۔ بچے کی اچھی عادت ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، ماں کے کام میں ہاتھ بٹاتا ہے، اور ویسے بھی ماں کے قدموں تلے جنت ہے اور ہم ماں کی خدمت کر کے ہی جنت حاصل کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔ تو یہ جو جتنے جملے کہے گئے تصویر کو دیکھ کے میں نے کہا، اور بھی بہت سارے جملے کہے جا سکتے ہیں، لیکن جتنے جملے آپ کو سمجھ میں آتے ہیں آپ کو تسلسل کے ساتھ ان جملے کو ادا کرنا ہے۔ آئیے آؤ مشق کریں۔ ہر طالب علم کو ایک وقت میں ایک تصویر مشق کے لیے دی جائے۔ دیکھیے ایک تصویر آپ کو دی جائے گی، ہر طالب علم کو الگ الگ دی جائے گی۔ ان تصویر کو دیکھ کر آپ کو بیان کرنا ہے، اپنے استاد کو سنانا ہے، والدین کو سنانا ہے، یا ایک یا دو تین تصویریں لے کر سنانا ہے۔ تخیلاتی بنے میں دیکھیے مختلف اخبار، ماہنامہ اور رسائل میں دی گئی تصویر جمع کر کے ان کے متعلق معلومات لکھیے۔ اب یہاں پر جو اور تخیلاتی بنے، اس میں تصویریں آپ کو گوگل سے نیٹ سے نکال کے جمع کرنا ہے، کاپی میں چپکانا ہے، اس تعلق سے کچھ لکھنا ہے، جیسے کہ میں نے اس تصویر کے تعلق سے اوپر بیان کیا۔ دیکھو کچھ تصویر میں لے کر آیا ہوں نمونے کے طور پر۔ یہ تصویر ہے، شام کا منظر بیان کیا جا رہا ہے، کتنا حسین منظر ہوتا ہے۔ شام روز آتی ہے لیکن پھر اس کے بعد کا جو منظر رات کا ہوتا ہے وہ شام کے منظر کو ختم کر دیتا ہے۔ پرندے اپنے گھر کی طرف لوٹ رہے ہیں، سورج ڈوب رہا ہے اور ایک سنہری چادر جو سمندر کے پانی پر پھیلی ہوئی ہے، تو حسین منظر لگتا ہے، تو اس منظر کو بیان کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اور آگے بڑھتے ہیں ہم۔ یہ دیکھیے ایک دوسری تصویر، استاد اپنے بچوں کو خوشگوار ماحول میں پڑھا رہا ہے، بچے بہت ہی خوشحالی کے ماحول میں جو ہے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ علم کا بانٹنا یہ نیکی کا کام بھی ہے، خدمت کا کام بھی ہے۔ یہ کام صرف استاد کرے ضروری نہیں ہے، ہمیں بھی علم ہے، ہم بھی اپنے علم کی تبلیغ کر سکتے ہیں، اپنے مذہب کی تبلیغ کر سکتے ہیں۔ ایسے بہت سارے جملے اس کے اندر کہے جا سکتے ہیں۔ آئیے اس کے اندر تیسری تصویر ہم دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیے ایک باپ ہے، اس کے 3 بچے ہیں۔
غریبی کی تصویر پیش کی جا رہی ہے۔ اس تصویر میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک غریب باپ لاک ڈاؤن کی وجہ سے کوئی روزگار نہ ملنے سے بیچارہ منہ چھپا کر بیٹھا ہے کہ میرے بچے کبھی کچھ کھلونے مانگ لیے، میرے بچے کبھی کچھ روٹی مانگ لیے تو میں کہاں سے لاؤں گا۔ دیکھیے ان کے کپڑے، ان کے پہناوے یہ بالکل اسی طرح سے ہے جسے غریبوں کے کپڑے ہوتے ہیں شاید۔ تو اس طرح سے بچوں کے سامنے ایک باپ بڑا شرمندہ ہے کہ میں اتنا بھی نہیں کما سکتا کہ اپنے بچوں کی کچھ خواہش پوری کر سکوں۔ ایسے کئی جملے آپ کہہ سکتے ہیں۔ آئیے یہ تصویر دیکھتے ہیں۔ باغ کی سیر کی تصویر ہے۔ پھولوں سے لدے ہوئے باغ میں حسین منظر نظر آ رہا ہے، لوگ سیر و تفریح کر رہے ہیں اور کیا ہی حسین منظر ہے۔ دنیا کتنی خوبصورت ان پھولوں کی وجہ سے نظر آتی ہے، اور اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ ہمیں کبھی نہ کبھی دل بہلانے کے لیے، کبھی زندگی میں اکتاہٹ ہوتی ہے تو دل بہلانے کے لیے لوگ باغوں کی سیر کے لیے جاتے ہیں۔ تو اس طرح کی سیر و تفریح کبھی کبھار ہمیں کرنا چاہیے تاکہ خوشگوار ماحول حاصل ہو سکے۔ ایسے کئی جملے آپ خود سے سوچ کر کہہ سکتے ہیں، بیان کر سکتے ہیں یا لکھ سکتے ہیں۔ امید ہے تصویر بیانی کا مفہوم آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ تصویر بیانی کس طرح سے کرنا ہے، یا تصویر دیکھ کر جملے کس طرح سے لکھنا ہے وہ سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ شکریہ، خدا حافظ۔